آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ دعا ہے، رب اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ جنگ کے علاوہ بھی نبی پاک پر گویا سوسائڈ اٹیک کیے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ایک بار ایک شخص غورس نام کا، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اس وقت کوئی صحابی بھی قریب نہیں تھے، ننگی تلوار لے کر آ گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، غورس سامنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ ہاتھ پہ تلوار ہے، nobody there to defend۔ مگر سبحان اللہ، نبی پاک کی ہمت، پیارے آقا کا عزم، اللہ پر بھروسہ، آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، اللہ۔ ناظرین، اللہ، لفظ اللہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، مگر یہ کس کی زبان سے نکلا تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا۔ کس اعتماد سے نکلا تھا کہ صرف یہ لفظ اللہ سن کر غورس تھر تھر کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ غورس، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بڑے کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد ہے۔ نبی پاک نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ کیسی شخصیت ہے؟ قدم قدم پر ستایا جا رہا ہے، قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، جان کے لالے ہیں، مگر یہاں کرم ہے، دعائیں ہیں، معافی ہے، درگزر ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں۔ کیا نصیحت نہیں ہے ہمارے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پال لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری ختم کر دینا، پارٹنرشپ ختم کر دینا، رشتوں میں طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ، جناب ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم منہ نہیں دیکھیں گے۔ کس نبی کے ہم امتی ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی آزمائش پر رب سے شکوہ، شکایت، معاذ اللہ کفریہ کلمات، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جس نبی کے امتی ہیں ان کی سیرت تو پڑھیں تو پتہ چلے گا، یہ جو گویا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اسلام ملا ہے نا، ہم تو کتنے لکی ہیں۔ ذرا سوچئے نا، ہماری تو آنکھیں کھلی تو مسلمان گھرانے میں کھلی، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کے کانوں نے پہلی آواز ہی اللہ اکبر کی سنی ہے، بن مانگے ایمان مل گیا۔ مگر ان صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تو پڑھیں جنہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، سلگتے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے جناب۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر سفید داغ تھے، حضرت عمر اس پیٹھ کو دیکھ کر روتے تھے کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو راہ خدا میں جلائی گئی ہے۔ حضرت بلال کو مکے میں تپتے صحرا پر لٹایا جاتا تھا، کیوں لٹایا؟ کیا قصور تھا ان سب کا؟ ایک ہی تو قصور تھا، اللہ کا نام لیتے تھے، مسلمان تھے، مسلمان رہنا چاہتے تھے، ایمان پر رہنا چاہتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ بن مانگے ایمان ملا ہے، مگر کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان پر رہیں گے کہ نہیں۔ آج ایمان چھیننے کے لیے بڑے پلانز ہیں ناظرین۔